رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے۔ غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، پیغام سنانے آیا ہے۔ رمضان جگانے آیا ہے، رحماں سے ملانے آیا ہے۔ غفلت سے مسلمان جاگ ذرا، پیغام سنانے آیا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں، یا الہ العالمین، میں نے تو دروازہ جو ہے کھول دیا ہے، اب اصل رحمت کا دروازہ تو نے کھولنا ہے۔ یا الہ العالمین، رحمت کے دروازے تو کھول دے اب ہمیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازے نہیں کھولیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال آداب مسجد میں اگلی بات، جب ہم مسجد کے اندر پہنچے تو اکثر ہمارے یہاں اب یہ ماحول ختم سا ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ اکثر بھی کہا تھا کہ گزشتہ جمعہ بھی جو کہا تھا، یہ گزشتہ دنوں آپ کو اکثر یہ کہا تھا کہ ماحول ہمارا دشمن کیوں ہے۔ ماحول کے اندر ہم ایسے مل چکے ہیں کہ آج ماحول نے ہمارے اندر دین کی حیثیت ختم کر دی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، دین ہے کیا۔ بس ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ میں اس لیے مسلمان خود کو کہہ رہا ہوں کہ میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، ورنہ دین سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ مسجد مجھے پتہ ہی نہیں، بس مسجد کیا ہے۔ مسجد اس چیز کا نام نہیں ہے کہ چار دیواریں بنانے کے بعد یہاں اس مسجد کے آداب سمجھنے چاہے پہلے ہمیں۔ مسجد کے اندر آتے ہی یہاں پر بات چیت، ہم تو بالکل وہ گھر کی ساری باتیں یہاں لاتے ہیں، یہاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم، اس مسجد کے اندر باتیں کرنے اس طرح سے ہے جس طرح سے لکڑی، سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اس طرح یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ مگر کب ہمیں پتہ لگے، جب ہمیں احساس ہو ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ لہٰذا یہاں آنے کا آداب، پہلا ادب یہ ہے کہ ہم آتے ہی پہلے اللہ کے اس گھر کے تعظیم کے لیے تحیۃ المسجد کی 2 رکعت ادا کریں۔ اس میں ایک مسئلہ آپ کو یہاں پہ بتا دوں میں۔ اب ہم مسجد کے اندر پہنچے تو یہاں پر اس وقت ٹائم نہیں ہے یا مکروہ اوقات چل رہے ہیں یا پھر ٹائم ایک آدھا منٹ بچا ہوا ہے، تو کچھ ساتھی کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ مسجد کے اندر جو ہے وہ کھڑے کھڑے جماعت کا انتظار کرتے ہیں، کچھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس میں سے مجھے پرسوں ایک نے سوال کیا تھا کہ صحیح کیا ہے، تو بیٹھ کر انتظار کرنا ہے یا کھڑے کھڑے انتظار کرنا ہے؟ یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی آدھا منٹ ہوگا تو یہ پہلے ہی کھڑے ہو جائیں گے اور پھر امام صاحب کو اشارے کریں گے، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو جی چلو، تب تک ہم صاف درست کرتے ہیں۔ کوئی بھائی ایسا نہیں ہے۔ جماعت کو کھڑا کرنے کا حق صرف امام کو ہے۔ امام جب تک مسجد کے اندر امام صاحب نہیں آئیں گے تب تک کسی کو کھڑے ہونے کا حق نہیں ہے۔ اور اگر امام صاحب پہلے سے مسجد میں موجود ہے، جب تک ٹائم نہیں، امام صاحب خود کھڑے نہیں ہوتے تب تک کسی کو کھڑے ہونے کا حق نہیں ہے۔ یہ کیا سمجھ لیا ہم نے امام صاحب کو، کہ نوکر سمجھ لیا ہے؟ یہ سب کچھ ہم نے اصل میں کہ ہمارے سامنے، میں نے کہا نا، نہ ہمیں مسجد کی حیثیت پتہ ہے کیا ہے، نہ ہمیں امام صاحب کی حیثیت کا پتہ ہے۔ بس پہلے آدھا منٹ پہلے کھڑے ہو گئے جی، کھڑے ہو جاؤ، صفے پہلے درست کریں گے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ یوں ہی وقت ہو، وقت سے پہلے کھڑا نہیں ہونا۔ امام صاحب پہلے کھڑے ہوں گے، وہ بعد میں، جب امام صاحب کھڑے ہوں گے باقیوں کو کھڑا ہونا ہے، اور پھر صف بندی کا کام کرنا ہے۔ جب تک امام صاحب مکبر کو تکبیر پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے تب تک مکبر کو تکبیر پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ کا آیا، ابھی امام صاحب بیٹھے ہی ہیں، وہ شروع کر دیتے ہیں تکبیر۔ ہاں، امام صاحب کہیں گے تکبیر پڑھو تو تب تکبیر پڑھنی ہے۔ جیسے یہ ہوتے ہیں آداب مسجد۔ بیٹھ کر، یعنی اگر آدھا منٹ بچا ہے یا 1 منٹ بچا ہے، اس میں ہم تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، تو بہتر ہے کہ ہم بیٹھ کر ہی انتظار کریں جو ہے، کیونکہ اس وقت ٹائم نہیں، ہمیں تحیۃ المسجد پڑھنی تھی، ٹائم نہیں ہے، بیٹھ کر اس جو ہے جماعت کا انتظار کیا جائے۔ اب دوسرا مسئلہ، میں ظہر کی سنتوں کا مسئلہ آپ کو، تو گزشتہ کل میں نے آپ کو فجر کی سنتوں کا مسئلہ سمجھایا تھا، آج ظہر کی سنتوں کا مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ ہم آئے مسجد کے اندر اور یہاں 3 منٹ بچے ہیں یا 2 منٹ بچے ہیں، تو کوشش کی جائے کہ ظہر کی پہلی سنتیں
اگر ٹائم کم بچے ہے تو پہلے 2 کر کے ادا کریں. آئی سمجھ آپ کو؟ 2 کر کے ادا کریں. اگر 2 کر کے ہم پتہ ہے کہ 4 ادا نہیں ہو سکتی، 2 تو ادا ہو سکتی ہے نا، لہٰذا پہلے 2 ادا کر لیں، 2 بچ جائیں گے، اس نماز کے بعد فوراً پھر 2 ادا کر لیں. یا اگر ہم نماز کے اندر ہے، یہاں سے تکبیر ہو چکی ہے اور تکبیر ہونے کے بعد ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ میں کس رکعت میں ہوں. اگر میں دوسری رکعت میں ہوں تو دوسری رکعت مطلب میں دوسری رکعت کا رکوع کر چکا ہوں، تو جلدی جلدی نماز نہیں پڑھنی. ہم کیا کرتے ہیں، ہم تکبیر سنتوں میں ہوتے ہیں، امام صاحب نے یہاں سے جب تکبیر شروع ہو جاتی ہے ہم جلدی 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 وہ ابھی یہاں سے 1 رکعت بھی نہیں ہوتی، ہم 3 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. تب تک ایسا نہیں کرنا ہے. اگر ہم دوسری رکعت میں ہیں، دوسری رکعت کا مطلب دوسری رکعت کا رکوع ہم نے کر لیا ہے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ یہاں پر یہ دوسری رکعت کو مکمل کرنا ہے. دوسری رکعت میں ہی سلام پھیر دینی ہے. مکمل دوسری رکعت کی اور آرام کے ساتھ سلام پھیر لی اور انسان رکوع سے پہلے پہلے مل جائے گا. ہاں اگر دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے ہم ہیں، ابھی دوسری رکعت کا رکوع نہیں ہوا، ہمیں پتہ ہے جب تک ہم رکوع کریں گے پھر سجدے، پھر جو ہے ہم تشہد پڑھیں گے، درود وغیرہ پڑھیں گے، تو تب تک امام صاحب رکوع کر لیں گے، ان کی پہلی رکعت شروع ہو جائے گی. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ادھر ہی اسی وقت سلام پھیر دینا ہے اور امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جانا ہے. ہاں اگر دوسری رکعت کا رکوع کر لیا ہے تو پھر آپ 2 رکعتیں مکمل کر کے سلام پھیریں اور پھر امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں. ہاں اگر تیسرے رکعت میں ہے پھر اسی وقت سلام پھیر دیں. اگر چوتھی رکعت کا رکوع کر لیا ہے، چوتھی رکعت میں ہم رکوع کر لیا ہے تو رکوع سے آگے نکل چکے ہیں، تو پھر آپ چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ ہے طریقہ کار مسجد کے اندر، آداب مسجد میں، اور مسجد کے اندر آنا کس طرح سے ہے، مسجد کے اندر کرنا کیا ہے. جیسا آداب مسجد بھی ہمیں کم از کم پتہ ہونے چاہیے. آئے یہاں ایک دم سے آئے بیٹھ گئے، کوئی نہ نماز نہ تحیۃ المسجد پڑھی نہ تحیۃ الوضو پڑھا، وہ کوئی پتہ نہیں ہمیں تحیۃ الوضو کیا ہے، تحیۃ المسجد کیا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اصل چیز کیا ہے، فرائض ہے. تو بات ضمناً آ گئی، اصل چیز فرائض ہے. فرائض تو فرائض نہیں ہوں گے تو سنتوں سے مسئلہ، نوافل سے مسئلہ نہیں چلنے والا. تو ہم نوافل اور سنتیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم فرائض کے قابل ہو جائیں، فرائض کے قابل ہو جائیں. مگر فرائض پڑھے ہی نہیں تو سنت یا نوافل فرائض کا بدل نہیں ہے. سنت یا نوافل فرائض کا بدل نہیں ہے. آپ صبح کی 2 رکعت فرض چھوڑ دیں اور 1 بجے آ کر آپ 1000 رکعتیں نوافل پڑھ لیں، اس کے بدل نہیں ہوں گی. یا کل پھر پوچھے جائے گا اس لیے ہاں فرائض نہیں پڑھے ہیں، اب فرائض کو جو ہے وہ نوافل سے پورا کیا جائے گا. نہیں، جو ہم نے احادیث میں سنا کہ کمی پیشی کا مطلب ہے نماز کے اندر پرسنٹیج کی کمی ہوئی ہے. اسے نماز اس نے پڑھی ہے، فرائض پڑھے ہیں، یہ نہیں کہ پڑھے ہی نہیں ہیں، فرائض پڑھے ہیں مگر اس طریقے کے مکمل کامل فرائض نہیں ہے، کمی پیشی ہے فرائض کے اندر. تو وہ نوافل کے ساتھ اس کی پرسنٹیج کو بڑھانے کے لیے یہ تو ایک آپ بینیفٹ ہوتا ہے. بینیفٹ کب ملتا ہے؟ جب انسان مال کو تجارت کے اندر لگائے گا. مال لگایا ہی نہیں کہ مجھے نفع مل رہا ہے. ارے بیوقوف کیسے، کون سا نفع مل رہا ہے تجھے؟ وہ تو مال لگایا ہی نہیں ہے. لہذا پہلے فرائض پڑھنے ہیں اور فرائض پڑھنے کے بعد نوافل ان کا بینیفٹ ہے. نوافل ان کی پرسنٹیج کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. اور ہم اس لیے پہلے تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں. یا الہ، وضو جس طرز کا کرنا تھا وہ کر نہیں پایا میں، اب جو وضو کے اندر گناہ ہوئے ہیں میں ان گناہوں کی معافی کے لیے 2 رکعت تیرے سامنے نماز پڑھتا ہوں. یا الہ العالمین، میں مسجد میں آیا ہوں، مسجد کے حقوق میں سے ادا نہیں ہو سکتے، لہذا میں 2 رکعت یہاں پر تحیۃ المسجد، مسجد کے حقوق کی طرف جو مجھ سے حق تلفی ہوگی ان کے لیے توبہ استغفار کے لیے 2 رکعت پڑھتا ہوں. اور پہلے 4 سنتیں، مثال ہم ظہر سے پہلے آئے تو 4 سنتیں پڑھنے ہیں. یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یا الہ العالمین، میرے دل کے اندر جو میں ابھی تک کاروبار ان چیزوں میں لگا ہوا تھا، جو میرے دل کے اندر میل پڑا، اس میل کو دھونے کے لیے میں، تاکہ جب فرائض آ جائے میں سیدھا خدا کے ساتھ کنیکشن میں ڈائریکٹ ہو جاؤں. تو نوافل سنتوں کے ذریعے اپنے آپ کو دھو، سنتوں اور نوافل کے ذریعے خود کو پاک کرو. فرائض کے لیے فرائض پڑھنے کمپلسری ہے.